کو کیا دیتے ہیں؟ میں نے کہا مجھے جتنے بھی ذمہ دار، جتنے بھی علماء بستی کے ہیں، میرے اندر کوئی لالچ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے میرے اندر. میں اللہ کے لیے خدمت کرتا ہوں اپنے علماء کی. مجھے اپنے اللہ سے چاہیے، مجھے اپنے علماء سے کسی سے ان کی دعائیں مل جائیں، یہی میرے لیے بہت ہے. میں دعاؤں کے طلبگار ہوں. میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنے بڑے ولیوں کے پاس، بزرگوں کے پاس مجھے خدمت کا موقع ملا. میں ہر ایک علماء کے لیے، ہر ایک بزرگ کے لیے، ہر ایک کے لیے دعا کرتا ہوں. مگر میرے بھائی دوستو، میرے علماء انبیاء کے وارث ہیں. زبان سے علماء کو کہنا یہ ہم غلط ہے بالکل. علماء کو کچھ نہ کہیں. علماء کی تو خدمت کریں، علماء کی چپل سیدھی کریں، علماء سے پوچھ کے کام کریں. جب تم علماء سے مشورہ کر کے کام کرو گے، نہ کوئی پریشانی نہیں آ سکتی. ہمارے علماء نے مشورہ کیسے، اب یہ بچیاں شادیوں پہ کتنی محنت کری ہمارے علماء نے. کوئی بچی نہیں رہ سکتی، کوئی بیٹی نہیں رہ سکتی. جب سنت کے مطابق نکاح ہونے لگیں گے اور مسجدوں میں نکاح ہونے لگیں گے اور انشاءاللہ یہ رسمیں ساری ختم ہو جائیں گی. قسم خدا کی کوئی بیٹی کا باپ روگا نہیں، کوئی ماں رات کو نہیں روگی. جب نکاح آسان ہوگا اور سنت کے مطابق نکاح ہوں گے تو پریشانی بھی نہیں آ سکتی. اس لیے میں ہر ایک بھائی سے، اپنے بستی کے ایک ایک نوجوان سے، ہر ایک ذمہ دار سے، چاہے وہ سیاسی لین سے ہو یا کسی بھی لین سے، جو بھی ذمہ دار ہیں، میں ہر ایک کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. میں نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی. میں پورے بستی کے ایک ایک ذمہ دار سے، ایک ایک ساتھی سے، ایک ایک نوجوان سے میں ہاتھ جوڑ کے سب سے معافی مانگتا ہوں. اگر میرے جملوں سے مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہے تو معاف کر دینا. اس لیے میرے دوستو، اس لیے چھوٹا ہو بڑا ہو سب کا ادب کرتے ہوئے، کسی کو کچھ مت کو. زندگی ایک انسان کی مسافر کی طرح ہے، اور کب آنکھ مٹ جائے اور کب چلے جائیں دنیا سے دور. میں یہی چاہتا ہوں ہر ایک بھائی سے، سب کو سینے سے لگا کے چلو، محبت کے ساتھ چلو، پیار کے ساتھ چلو، چھوٹے بڑے کا ادب اور احترام کر کے چلو، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ. اور میرے بھائیو دوستو، ایک بات میں کہہ رہا ہوں، میں آج کھل کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا، ماں باپ کی قدر کرے گا، ماں کی قدر کرے گا، قسم خدا کی ماں باپ کا اگر دل سے دعا نکلے گی تو وہ کبھی پریشان نہیں ہو سکتا. اگر ماں باپ آواز دے رہے ہیں تو پیار سے ان کے پاس پہنچ جائے اور اپنی ماں کی خدمت کرے، اپنے والد کی خدمت کرے. اس لیے ان سے تو دعاؤں کو کہے کہ آپ دعا کرتے رہیے. بتایا کہ جو اپنے ماں باپ کو ادب سے، عزت سے بولے گا، میرے بھائیو دوستو، ماں کا درد اولاد، ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے، ایک باپ اپنے بیٹے سے کتنا پیار کرتا ہے. اب آج اگر اولاد اپنے ماں باپ کو سمجھنے لگے اور ماں کو ذرہ برابر تکلیف نہ پہنچائے، باپ کو ذرہ برابر تکلیف نہ پہنچائے، میرے بھائیو دوستو، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے. اس لیے میرے دوستو، ہر ایک کو درگزر، اگر کسی نے گالی بکی تو معاف کر دو، کسی نے چانٹا مارا اسے بھی معاف کر دو، ہر ایک کو معاف کر کے چلو. کسی کا حساب مت لگاؤ. محنت کرو، اللہ کو رات میں اٹھ کے اللہ سے مانگو، رو کے مانگو. پھر انشاءاللہ اگر کوئی بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلا دو، کوئی پیاسا ہے تو اسے پانی پلا دو، کسی کے تن پہ کپڑے نہیں ہیں تو اسے کپڑے پہنا دو. میرے بھائیو دوستو، جب ہم اس پیار سے، اگر کوئی بیمار ہے تو اتنی تو کوشش کر لو کہ اس کی عیادت تو کر لو جا کے. ہر ایک بیمار کی تم عیادت کرو گے تو کتنے فرشتے تمہارے ساتھ چلیں گے. چھوٹا ہو بڑا ہو، یہ مت دیکھو غریب دفن ہو رہا، یہ مت دیکھو امیر دفن ہو رہا، یہ دیکھو کہ یہ اللہ کی مخلوق کا جنازہ ہے. ہر ایک کے جنازے میں شامل ہو، ہر ایک کے جنازے میں جاؤ، ہر ایک کی خدمت کرو. اور اس لیے ہم اپنے مدارسوں سے، جہاں جہاں ہمارے علماء محنت کر رہے ہیں، خدمت انجام دے رہے ہیں، اور میرے بھائیو دوستو، علماء کا بھرپور تعاون کرو، علماء کا ساتھ دو. اور میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ مجھے آج تک جہاں بھی میں خدمت کرتا ہوں
مجھے اپنے ساتھ لے کے آؤ اشتیاق بیٹھو، کتنی محبت سے مجھے بٹھاتے ہیں. میرے اندر خدمت کا جذبہ ہے، لالچ نہیں میرے اندر. میں نے لالچ کے لیے خدمت نہیں کرتا ہوں، خالص اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اور جب میں اپنی ماں سے دعا کراتا ہوں تو ہر ایک کے لیے دعا کراتا ہوں، سارے علماء کے لیے، سارے بزرگوں کے لیے، چھوٹے بڑے معصوم بچوں کے لیے، سب کے لیے دعا کراتا ہوں. اگر میں نے اللہ کے لیے، جس نے مجھے جو کہا یا جس نے میرا مذاق اڑایا، جس نے میرے لیے کچھ بھی کہا، میں اللہ کے واسطے سب کو میں نے دل سے معاف کر دیا. اس لیے اپنی ذات سے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، اور جھوٹ مت بولو، دھوکہ مت دو، کسی کی برائی مت کرو. اگر کوئی برائی کر رہا ہے کسی سے تو آج میری اس بات کو یاد رکھو کہ ایک ٹافی اس کے منہ میں ڈال دو کہ بھائی وہ موجود نہیں ہے، آپ اس کا ذکر نہ کریں. اس لیے میرے بھائی سب کو لے کے چل کے پیار سے، محبت کے ساتھ، اور سب کو سینے سے لگا کے چلو، سب کا ساتھ دو، علماء کا بھی بھرپور ساتھ دو. اس لیے اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اور جو غلطی کوتاہی میرے الفاظ سے، میرے ہونٹوں سے اگر کسی کو ٹھیس پہنچی ہو یا کسی کو تکلیف پہنچی ہو، اللہ کے واسطے ہاتھ جوڑ کے میں پوری بستی کے نوجوانوں سے، ساتھیوں سے، ہر ایک سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے سب مجھے معاف کر دینا. اس لیے میرے بھائیو دوستو، صرف یہ سمجھ لو کہ کب پتہ نہیں کب موت آ جائے اور کب دنیا سے واپسی ہو جائے. اس لیے ہمیں جیسے اللہ نے یہاں ملایا ہے، انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں ہر ایک ایمان والا جنت فردوس میں ملیں گے انشاءاللہ. ہنستے کھیلتے ہم سب کو اللہ کے نبی کی زیارت نصیب فرما دے، حضور کا دیدار نصیب فرما دے. اس لیے میرے بھائیو دوستو، میں ہر ایک بات اب بھی یہ کہنا چاہ رہا ہوں، سب اپنے علماء سے پوچھ کے کام کرو. علماء کے قسمت کو بالکل، علماء سے قسمت کو، یہ انبیاء کے وارث ہیں. ان کی جتنی تم قدر کرو گے، قسم خدا کی اتنی قدر تمہاری ہوگی انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک وبارک علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما دے، حق کا فیصلہ فرما دے، کرنے والی موت نصیب فرما دے، ذلت کی موت سے بچا دے، عزت کی موت عطا فرما دے، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرما دے. اے میرے مولا کریم، جوان بیٹی بیٹے گھر پہ بیٹھے ہیں، اللہ ان کی رخصتی کا انتظام فرما دے، اللہ ان کا نکاح کا آسان فرما دے، اے اللہ ان کے ماں باپ کو چین و سکون عطا فرما دے. اے اللہ جو قرضے میں مبتلا ہیں انہیں قرضے سے بری فرما دے، جو قرضے سے مبتلا ہیں اللہ ان قرضے سے بری فرما دے. اے اللہ جو بیمار اللہ ان کو شفا عطا فرما دے، جو دنیا سے آ چکے ہیں جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے. کربٹ کربٹ چین نصیب فرما دے، ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما دے، ہر ایک کی بے چینی کو دور فرما دے، ہر ایک کی تکلیف کو دور فرما دے. یا مولا تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہمیں معاف کر دے. اللہ اگر تو نے ہماری پکڑ فرما لی، ہم کس کے پاس جائیں گے؟ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے. اللہ تو ہمیں معاف کر دیجئے، سب ہم سے اچھے ہیں، سب ہم سے بہتر ہیں. اے میرے مولا تو ہمیں معاف کر دیجئے. اللہ سب کو خانہ کعبہ بیت اللہ نصیب فرما دیجئے، حضور کی زیارت نصیب فرما دیجئے، نبی کا دیدار نصیب فرما دیجئے. اللہ کے نبی نے جتنی بھی خیر کے لیے ان سے دعا مانگی ہے، ان دعاؤں میں حصہ نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمین.